نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل مجدہ خالق کائنات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے اس مبارک سلسلے میں جو کہ ہفتہ وار چینج آف لائف کے عنوان سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نیکی کا اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا اللہ رب العزت ہمیں ذوق اور شوق اور شعور عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح کی آیت مبارکہ نمبر 18 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آج کی اس نشست میں میں اس ہستی کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن کی شہادت کا دن ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ آیت کریمہ اس مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس واقعہ کی طرف اشارہ دلاتی ہے کہ ہجرت کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب مسلمانوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں کعبے سے جدائی کو ختم کرنے کے لیے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، تو مذاکرات کرنے کے لیے، چونکہ طویل واقعہ آپ سب احباب جانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ وہ جا کر مکہ کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، تو تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کرام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں موجود تھے، انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موت کا اور شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے جذبات کو پیش فرمایا کہ ہم اپنی جان دے دیں گے مگر یہ بدلہ ضرور لیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ بیعت لے رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے اور راضی ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب وہ حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے آپ سے بیعت لے رہے تھے، اور فرمایا کہ فعلم ما فی قلوبہم، اور ان کے دل کے اندر جو جذبہ صدق اور وفا تھا سچا، وہ بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو خاص نعمت عطا فرمائی، فرمایا کہ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک خاص تسکین کو نازل فرمایا۔ سامعین عزیز وقار، اس واقعہ میں جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور جہاں سے میں حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے چند کلمات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں،
وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اپنی خوشنودی کا، اپنی رضا کا، اپنی بارگاہ سے ملنے والے انعامات کا ذکر فرمایا، مگر جب عمل کے ساتھ کسی نعمت اور انعام کی بات آتی ہے تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے عمل بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس کی جزا کا ذکر ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو یہ جزا ملے گی، روزہ رکھنے والوں کو یہ جزا ملتی ہے، سچ بولنے والوں کے لیے یہ جزا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے یہ جزا ہے، توکل کرنے والوں کے لیے یہ جزا ہے۔ الغرض قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے، مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا ذکر پہلے فرمایا اور جو بیعت وہ کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر، اس کا ذکر بعد میں فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کی عظمت کا اظہار یہاں پر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ 1500 صحابہ کرام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش فرما دیا اور جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ جو بیعت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر فرما رہے تھے اس کا ذکر بعد میں فرمایا اور اپنی رضا کی خوشخبری ان کو پہلے سنا دی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو افواہ پھیلی تھی بدلہ لینے کے لیے تم لوگ نکلے ہو، تو اس جذبے کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ جانتا ہے اور تمہیں اس عظیم جذبے پر اپنی رضا کی خوشخبری سناتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت اللہ رب العزت نے اس انداز سے یہاں پر بیان فرمائی۔ اب یہاں پر میرا مضمون نہیں ہے مگر میں بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ علم غیب ہوتا اور غیب کی خبر ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کی اور قتل کی افواہ پر بیعت کیوں لیتے صحابہ کرام سے؟ اس واقعہ کو اگر تفصیل سے پڑھ لیا جائے تو اس واقعہ میں ہی جواب مل جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر، تو بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اوپر رکھ کر خود ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی کی بیعت میں کرتا ہوں اپنے اس ہاتھ کے ساتھ مبارک کے ساتھ۔ تو بیعت تو زندہ کی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کی شہادت دے دی اور اس واقعہ پر صحابہ کرام رش کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی رضا کی خوشخبری سنائی، ہم اپنے ہاتھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت فرما رہے تھے، مگر خدا جانے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا راضی ہوگا کہ جن کی بیعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے لی ہے، جو ہر کائنات میں ہر ہستی اور ہر ذات کے ہاتھ سے بڑھ کر اعلیٰ اور خوبصورت اور عمدہ اور فضیلت اور عظمت والا دست مبارک ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت مبارک اپنے مبارک ہاتھ سے لی۔ یہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے حوالے سے طبرانی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ طویل حدیث ہے جس کے اینڈ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، کہ میرا عثمان اس کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے، پہلے حکم فرمایا اکرمی ہی، اس کی تعظیم کیا کرو، فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، کیونکہ بے شک میرے تمام صحابہ کرام میں سے خلق کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ جو مشابہ ہے اور مشابہت رکھتا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی عزت اور تعظیم کرو اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ میرے خلق کے قریب ہے اور مشابہت رکھتا ہے۔ اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، امام ابو نعیم نے اس کو روایت فرمایا اور بیان فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار شخص جو ہے اس کا نام عثمان بن عفان ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ میری امت میں اگر حیادار شخص کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔
پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اس کو روایت فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق، کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، ہر نبی کا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، اور جنت میں جو میرا رفیق اور میرا دوست ہوگا وہ عثمان ہے. فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہے، مگر میری رفاقت کے لیے جس رب کائنات نے چنا ہے جنت میں وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اس کو روایت فرمایا. اور اس کے بعد جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے دیکھیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب مبارک ہے ذو النورین، دو نوروں والا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں آپ کے رشتہ ازدواج میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا. مگر اس نور کا عظمت کیا ہے اور اس نور کی شان کیا ہے اور کتنی عظمت کا حامل وہ نور ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل اور نصیب ہے، اس پر جو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امام حاکم نے اس کو روایت فرمایا مستدرک میں. حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، اور سوال کیا ہے؟ عرض کرتا ہے افی الجنت برقن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کے اندر بجلی ہوگی، روشنی اور لائٹ ہوگی جنت کے اندر؟ حدیث پاک کے لفظ ہیں، فرمایا افی الجنت برقن، کیا جنت میں بجلی روشنی ہوگی؟ قال نعم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوگی. اب ہوگی کیا یہ دیکھیے، فرمایا والذی نفس بیدہ، اور آقا علیہ السلام نے اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھا کے ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا کہ ان عثمان لیتحول، کہ جب میرا عثمان، جس وقت میرا عثمان جنت میں آئے گا اور داخل ہوگا، ان عثمان لیتحول، جب میرا عثمان جنت میں تشریف لائے گا اور آئیں گے، تو فرمایا فتبرق لہ الجنہ، تو اس کی آمد سے پوری جنت چمک اٹھے گی. تمہیں کیا خبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا عالم کیا ہے، جو نور اور جو عزت اور جو شان اللہ رب العزت نے اس ہستی کو عطا کی ہے، اس کی عزت اور اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہے. جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلق میں میری امت میں سب سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میرے قریب اور مشابہ ہیں، اور یاد رکھ لیجئے خلق میں سب سے بڑھ کر عظمت والا جو پہلو ہے اور عنصر ہے اور جو سب سے عظیم خلق ہے وہ حیادار ہونا ہے. اور آقا علیہ السلام نے الگ سے ارشاد فرما دیا اس امت میں سب سے بڑھ کر حیا والا جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان وہ ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. پیارے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آقا علیہ السلام کی پنڈلی مبارک سے، ٹانگ مبارک سے کپڑا تھوڑا اٹھا ہوا تھا. صحابہ کرام بیٹھے تھے اور صحابہ کرام آتے گئے، آپ تشریف فرما رہے، کسی نے خبر دی کہ عثمان غنی تشریف لانے والے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے اپنی ٹانگ مبارک پر کپڑا نیچے کر کے اس کو ڈھانپ لیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے تو آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، کیا وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آمد پر آپ نے یہ عمل مبارک فرمایا؟ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور اس حیا کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کہ ان اللہ اوحا الیہ ان ازوج کریمتی من عثمان، اللہ رب العزت نے مجھ پر وحی اتاری ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دوں. مجھ پر اللہ نے وحی اتاری ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں. آقا علیہ السلام کی ایک شہزادی کا وصال ہوا، آقا علیہ السلام نے دوسری شہزادی سے نکاح فرمایا، اور جب وہ فوت ہو گئیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کی شادی کراؤ، اس عثمان کی شادی کراؤ، زوجوا عثمان. فرمایا لو کان علی ثالثۃ لزوجتہ، اگر میری تیسری بیٹی اس وقت اور ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثمان غنی سے کر دیتا. اور فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر میری 20 بیٹیاں 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کی حیا اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ میں ایک ایک کر کے اس کے نکاح میں دیتا چلا جاتا.
یہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے، یہ وہ سیدنا عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کا آج مبارک دن ہے، جن کی شہادت کا آج مبارک دن ہے۔ سامعین عزیز وقار، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا باب اتنا طویل ہے کہ ہم اس پر جتنی بھی بات کر لیں وہ کم ہے، جتنی بھی بات کر لیں وہ کم ہے، مگر میں آپ کی شان کے حوالے سے چند ایک احادیث اور بیان کر کے پھر آپ کی شہادت کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ حدیث پاک جو اب دینے لگا ہوں بڑی توجہ سے سننے والی ہے، اور اس کو پلے باندھ لیجئے اور طرح طرح کے لوگوں کی باتوں میں اور عقائد میں مت جائیے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازتی رجل لیصلی علیہ فلم یصلی علیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک جنازہ لایا گیا، پیش کیا گیا خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ جنازہ پڑھ دیجئے، نماز جنازہ ادا فرما دیجئے، اس کی بخشش ہو جائے، اس کو برکت مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فلم یصلی علیہ، انکار کر دیا، میں اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو عرض کرنے لگے، فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، ہم نے اس سے پہلے آقا علیہ السلام یعنی آپ کو کسی کی نماز جنازہ کا انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، راز کیا ہے، کیا وجہ ہے آقا علیہ السلام، تاکہ ہم بھی جان سکیں۔ قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، انہ کان یبغض عثمان، اس وجہ سے کہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا، فابغضہ اللہ، اور میرا اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو جو شخص اللہ کا دشمن ہے میں اس کی نماز جنازہ کیسے ادا کر سکتا ہوں، میں اس کی نماز جنازہ میں کیوں جاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بغض رکھنے والے شخص کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار فرما دیا۔ پھر تاریخ گواہ ہے اور اسلام کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب دین کو ضرورت پڑی، جب بھی دین کو ضرورت پڑی تو سب سے بڑھ کر جس کا مال دین کے لیے پیش کیا گیا اور جس نے پیش کیا اور کام آیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ اور جیش عشرہ کے وقت حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو روایت فرمایا، طویل حدیث ہے، میں اس کے آخری الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں گا مگر حدیث ساری جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، اس وقت آپ جیش عشرہ کے لیے تیاری کر رہے تھے اور لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے کہ حصہ ڈالیں اور چندہ کریں تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ ساز و سامان سمیت پیش کرتا ہوں۔ ضرورت زیادہ تھی، آقا علیہ السلام نے اور ترغیب دلائی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ 100 اونٹ فرما دیے تو آپ کچھ کم کریں، نہیں، فرمایا 200 اونٹ اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، پھر ترغیب دلائی اور حصہ ڈالیے، تو کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ اور ارشاد مت فرمائیے، جتنی ضرورت ہے وہ عثمان غنی آج ادا کر دے گا۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ فانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، ینزل عن المنبر، کہ آقا علیہ السلام ممبر پر سے اترے، تشریف لائے، وہو یقول، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ تھا، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آپ نے ارشاد فرمایا اس عمل کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے آئندہ اس سے کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی، اس سے کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی۔ یعنی آج اس عثمان نے ایسی خدمت کر دی ہے دین کی اور ایسا خوش کر دیا ہے کہ اس کے بعد یہ کچھ بھی کرے اس سے کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی۔ اور ایک مرتبہ اسی طرح ایک جنگ کے لیے آپ نے جب بہت سارے اپنا حصہ پیش فرمایا اور خدمت پیش فرمائی تو آقا علیہ السلام وہ آپ کے دیے ہوئے دینار اپنی اس گود مبارک میں ایسے لے کر، کپڑے مبارک میں لے کر ایسے ان کو اچھالتے جاتے تھے، اور زبان مبارک پر یہ تھا، اے میرے اللہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے تو اس سے سوال نہ کرنا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے تو اس سے سوال نہ کرنا۔ سامعین عزیز وقار، جب مدینہ پاک میں پہنچے
تو میں اس واقعہ پر پھر اس کے بعد میں شہادت کی بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. 21 موقع ایسے آئے، 21 مبارک موقع ایسے تھے، 21 ٹائمز، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عمل پر فرمایا کہ جو یہ کرے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو 21 مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی. 21 مرتبہ ایسا ہوا. جب مدینہ پاک میں آئے ہجرت کے بعد تو پانی کی کمی تھی، مسلمانوں کو رہتی تھی، اور ایک شخص کے پاس پانی تھا بئر روما، وہ بہت مہنگا پانی بیچتا تھا، اس سے مشکل ہوتی تھی لیتے ہوئے پانی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کنویں کو لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اس کو جنت میں ایک نہر کی ضمانت دیتا ہوں. 35,000 دینار کے بدلے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خریدا. 35,000 کے بدلے میں خریدا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بھی وہ دینار خرید کر آپ کے لیے پیش کر دے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اسے جنت میں نہر کی ضمانت دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خرید کر وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے. سب واقعات یہ تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں. 21 مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی طرح اپنا مال پیش کر کے آقا علیہ السلام سے جنت خریدی. اسی طرح 21 مرتبہ آپ نے جنت کو خریدا. تو سامعین عزیز وقار، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہادت کی خبر آقا علیہ السلام نے پہلے عطا فرما دی تھی، اور یہاں تک ارشاد فرما دیا تھا یہ قمیض خلافت جو تمہیں پہنائی جا رہی ہے، جب تم سے کوئی اس کو لینا چاہے، اتارنا چاہے تو تم اس کو مت اتارنا اس کو. تو وقت ایسا آ گیا کہ ایک شخص مصر سے چلا 1,000 کا لشکر لے کر، ایک ایسی سازش تھی، گھناؤنی سازش. ایک شخص کوفہ سے چلا، ایک شخص بصرہ سے چلا، 1,000 کا لشکر لے کر پہنچے مدینہ پاک، اور کبار صحابہ کرام سے آ کر ملے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ شکایات پیش کیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضور مولا کائنات، سب نے رد کر کے بھیج دیا. ان تفصیل میں نہیں جاتا، سب نے رد کر کے بھیج دیا کہ چلے جاؤ، یہ سب ایسی باتیں ہیں. وہ لوگ 3 دن کی مسافت کے بعد دوبارہ آ گئے اور مدینہ پاک کا گھیراؤ کر لیا. 18 ضلع تھا. صحابہ کرام کثیر تعداد میں حج کے لیے گئے ہوئے تھے. 700 صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد، جن میں حسنین کریمین بھی شامل ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام، وہ بھی تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے رضی اللہ عنہ. یہ سب تھے، یہ سب کھڑے ہو گئے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم اپنی جان پیش کر دیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آ گئے، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں اپنے محبوب پاک کے شہر کی بے حرمتی نہیں کروں گا، یہاں خون نہیں بہے گا. کیوں؟ کہ اس عظیم سازش کو وہ دیکھ رہے تھے کہ مصر سے، کوفہ سے، بصرہ سے، پوری اسلامی ریاست سے، دور دور سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. اگر یہاں سے لاشیں واپس جائیں گی تو وہ سازشی لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو دین کے اندر اس وقت خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں. ورنہ تاریخ ایسی مثال نہیں لا سکتی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وقت تھا تو 40 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی ریاست پھیل چکی تھی، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یقیناً زیادہ تھی. مگر آپ نے منع کر دیا کہ میں اپنے محبوب پاک کے شہر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور میں آقا علیہ السلام کی اس نصیحت پر بھی عمل کروں گا کہ جس پر آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ اس دن صبر کرنا، اس دن حوصلے سے کام لینا. جب آپ کے غلام آگے بڑے کام کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا آج میرا جو غلام تلوار نہیں اٹھائے گا میں اس کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں. تاریخ میں یہ سیاہ باب بھی رقم ہے، یہ سیاہ باب بھی تاریخ میں رقم ہے کہ وہ ذات جس نے پورے مدینے کو سیراب کیا، 40 دن تک اس پر پانی بند کر دیا گیا. 40 دن تک کھانا پینا بند کر دیا گیا اور محاصرہ کر لیا، اور بلوائیوں نے قبضہ کر لیا، گھیرے میں لے لیا. امام حسنین کریمین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے تھے حضور مولا کائنات کے حکم پر.
مگر 18 ذی الحج کا دن جمعہ کا دن آیا تو بلوائیوں نے پیچھے کی طرف سے پچھلے گھر سے چھلانگ لگا کر چڑھائی کر دی اور جا پہنچے. آپ کی زوجہ محترمہ آگے تشریف لائیں وار کو روکنے کے لیے، مگر بدبختوں نے وار کر کے ان کا ہاتھ اور انگلیاں کاٹ دیں. اور جب آپ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، آپ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوگے اور تمہیں جب شہید کیا جائے گا تو تمہارا خون فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر گرے گا. تلاوت کرتے ہوئے آپ پر جب حملہ کیا گیا، آپ نے دست مبارک جب ایسے آگے کیا، بدبختوں نے جب ہاتھ کاٹا تو آپ نے ہاتھ کاٹتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم نے کوئی شرم اور حیا نہ کیا، اور تم نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے جس ہاتھ کو میرے محبوب نے اپنا ہاتھ کہا تھا، اور وہ ہاتھ جو کتابت وحی کرتا رہا ہے، مگر میں صبر کروں گا. بدبختوں نے 9 وار کیے اور آپ کو بھوکھا پیاسا مظلوماً شہید کر دیا. امام حاکم نے ایک حدیث پاک روایت فرمائی ہے، اور وہ حدیث پاک کیا ہے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان عثمان اصبح فحدث فقال، ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اس طرح فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اللیلۃ، میں نے گزشتہ رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے. فقال، تو مجھے میرے محبوب نے یہ فرمایا، یا عثمان افطر عندنا، اے عثمان ہمارے پاس اگر روزہ افطار کرو گے تم. فاصبح عثمان صائما، تو دوسرے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھ لیا. فقتل من یومہ، اور اسی دن آپ کو شہید کر دیا گیا. روزے کی حالت میں بھوکھا پیاسا مظلوماً 18 ذی الحج کو نماز عصر کے وقت آپ کو شہید کر دیا گیا. جس نے مدینے کے کئی بار قحطوں کو اور قحط زدہ لوگوں کو کھلایا، 40 دن تک اسے بھوکھا رکھا گیا، اور جس نے پورے مدینے کو سیرابی کا اہتمام کیا، 40 دن تک اسے پیاسا رکھا گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت کے بہت سارے باب ہیں، مگر جو 2 چیزیں آپ کی ذات پاک میں عروج پر ہیں، ان میں سے ایک حیا ہے اور ایک سخاوت ہے. اور اس سخاوت کے حوالے سے میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لبنان میں ہمارے بھائی ہماری بہت ساری خدمت کے منتظر ہیں. اللہ کا شکر ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ہمیشہ کی طرح دکھ انسانیت کی خدمت تک اپنی رسائی کو ممکن بنایا ہے. اور آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم وہاں پر لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر رہی ہے. آپ بھی منہاج ویلفیئر کے بینر کے نیچے یا پھر کسی بھی تنظیم کے بینر کے نیچے جو وہاں تک اس وقت ان مسلمانوں کی مدد اور خدمت کے لیے پہنچ سکتی ہے، اپنا حصہ ضرور ڈالیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا کچھ حصہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرما دے، اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا درد عطا کرے، اور آج کے اس عظیم دن کا صدقہ امت مسلمہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی نسبت کی خیرات عطا فرمائے، اور ہمیں حضور کے صحابہ کرام اور اہل بیت کا عزت اور تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.